دنیا سے جانا ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے، ایک زندگی گزار رہا ہے، ایک چڑیا اور چروٹا زندگی گزار رہے ہیں، چڑیا اور چروٹا زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ اور جب وقت برا آتا ہے تو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ یعنی کہ کوئی پانی دینے والا بھی نصیب نہیں ہوتا، سنو، پانی دینے والا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک چڑیا اور چروٹا اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک دن چڑیا بڑے پیار اور محبت کے ساتھ چروٹے سے بولی اور کہنے لگی، میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ میں بھی تجھ سے بہت بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو چڑیا نے کہا کہ اگر کوئی پریشانی آئی یا کوئی طوفان یا کوئی دقت آئی تو مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے۔ تو چروٹے نے جواب دیا، اگر میں یعنی کہ اڑ کر جاؤں یا میں تجھے چھوڑ کر جاؤں تو مجھے پکڑ لینا، مجھے تو پکڑ لینا۔ تو چڑیا نے بڑا اچھا جواب دیا چروٹے کو، چروٹے سے کہا کہ میں تمہیں پکڑ تو لوں گی، میں تمہیں پکڑ تو لوں گی، مگر تمہیں پا نہیں سکتی۔ جب تم اڑ کر جاؤ گے تو میں تمہیں پکڑ تو لوں گی مگر میں تمہیں پا نہیں سکتی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، چروٹے کو بڑا جذبہ دل کے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور محبت جو اس کے دل کے اندر تھی، اس نے کہا ایسی بات ہے، تو اس نے اپنے پروں کو توڑ دیا، اس نے اپنے پروں کو توڑ دیا کہ لے اب میں ساری زندگی تیرے ہی ساتھ رہوں گا، اب مجھ سے اڑا بھی نہیں جائے گا، مجھ سے بھاگا بھی نہیں جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چروٹے نے اپنے پر توڑ لیے چڑیا کی محبت، سمجھ گئے نہیں؟ اب یعنی کہ اتفاق، یعنی کہ طوفان جب آنے لگا، آندھی چلنے لگی، تو چروٹا چڑیا سے کہہ رہا ہے کہ میرے تو پر ٹوٹے ہوئے ہیں، میں اڑ نہیں سکتا، تو اپنی جان بچا اور اڑ جا۔ سمجھ گئے نہیں کہ چروٹے نے پر کیوں توڑے؟ چڑیا کی خاطر۔ اب چروٹا چڑیا سے کہہ رہا ہے کہ تو اڑ جا، طوفان آنے والا ہے، تو اپنی جان بچا۔ چڑیا اڑتی ہے اور اڑ کر کہتی ہے یعنی کہ تم اپنا خیال رکھنا، تم اپنا خیال رکھنا۔ چڑیا اڑ گئی۔ چڑیا اڑنے کے بعد جب طوفان ختم ہوا، آن کر اس نے دیکھا تو چروٹا مرا ہوا پیڑ کی سانپ پر پڑا ہے، اور اس کی سانپ پر لکھا ہوا تھا کاش ایک دفعہ تو کہہ دیتی کہ یعنی کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تو یعنی کہ میں طوفان آنے سے پہلے نہیں مرتا۔ تو یہ دنیا یہی ایسی ہی ہے کہ یعنی کہ انسان اس دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جب بری بلائیں اور استتیاں جب گھیرتی ہیں تو اپنے عزیز جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جو عزیز ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے، اور جب یعنی کہ وہ طوفان و مشکلیں جب ختم ہو جاتی ہیں پھر وہ آتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس لیے ہے کہ جیتے جی زندگی میں اگر تمہیں اللہ نے کوئی اللہ کا نیک بندہ، مومن بندہ تم سے محبت کرتا ہے تو اس کی قدر کرو اور اس کی عزت کرو، اور دنیا بنانے میں مت لگو، آخرت کا بھی انتظام کرو، اور آخرت کا انتظام کر دنیا سے چلے جاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں، کتنی بھی زندگی دنیا کے لیے گزار لو، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ تمہارا کبھی ساتھ نہیں دے گی، صرف ساتھ ہمارا اعمال، ہمارا کردار ہمارے ساتھ جائے گا۔ کسی سے بھی کتنی محبت کر لو، اگر تم نے اپنے دل کے اندر سچی محبت میرے آقا کی بسا لی اور اللہ کا خوف اپنے سینے کے اندر بسا لیا تو دنیا تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا پکا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں میں خدا کا خوف، اپنا خوف عنایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم گناہگار اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، مالک و مولا خالق کائنات تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں تو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں تو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو سچا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم اس لائق بھی نہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگ سکیں، یا اللہ ہم تو سر سے لے کے پیروں کے نخونوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ مگر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت کاملہ اپنے محبوب کے واسطے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا مالک و مولا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، یا اللہ شیطان ہمارے ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، یا اللہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، سازشیں کر رہا ہے، یا اللہ تو اس سے حفاظت عطا فرما، یا اللہ شیطانی فتنوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، یا اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن عطا فرما، سچی پکی اپنے محبوب بزرگان دین صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے بزرگان دین کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ حسن حسین کا صدقہ عطا فرما، حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، یا اللہ سب کے دل کے راز کو تو جانتا ہے، کون کیا مانگنا چاہتا ہے، یا اللہ دنیا کی جو محبت ہمارے سینوں میں دلوں میں گامزن ہو چکی ہے، یا اللہ تو اپنے محبوب کے واسطے اس محبت کو ختم فرما کر اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ تمہیں ہمیں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تجھ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ، حضرت علی اصغر کا صدقہ، حضرت علی عباس کا صدقہ، یا مالک و مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، امن و سکون کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان بھائی دنیا کی محبت سے پریشان ہیں، یا مالک و مولا ان کے دل کہیں کہیں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو تو اس محبت سے پاک فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے، ہمارے نوجوان بھائی بھٹکے ہوئے ہیں، یا اللہ دنیا داری میں بھٹکے ہوئے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ساتھ میں ہم کو بھی ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں تو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ تیرے بندے تیرے محبوب کے امتی ہیں، یا اللہ ہم سے کچھ مانگنا نہیں آتا، تو رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔